کیا آپ نے کبھی اپنے بچے کو سوتے ہوئے دیکھا ہے؟ کبھی اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر یہ سوچا ہے کہ یا اللہ میری اولاد کا مستقبل کیسا ہوگا؟ کیا یہ زندگی میں کامیاب ہوگی؟ کیا ایک دن لوگ اس کا نام عزت سے لیں گے؟ آج کی ویڈیو میں ہم ان 5 ماؤں کے بارے میں بات کریں گے جن کی اولاد اکثر زندگی میں کامیاب ہوتی ہے، اور نمبر 5 سننے کے بعد شاید آپ خود سے یہ سوال کریں، کیا میں بھی ایسی ماں ہوں؟ السلام علیکم۔ کیا آپ نے کبھی اپنے بچے کو سوتے ہوئے دیکھا ہے؟ کبھی اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر یہ سوچا ہے کہ یا اللہ میری اولاد کا مستقبل کیسا ہوگا؟ کیا یہ زندگی میں کامیاب ہوگی؟ کیا یہ مجھے فخر محسوس کروائے گی؟ کیا ایک دن لوگ اس کا نام عزت سے لیں گے؟ دنیا کی ہر ماں کا ایک ہی خواب ہوتا ہے، وہ یہ نہیں چاہتی کہ اس کے پاس سب سے بڑا گھر ہو، سب سے مہنگی گاڑی ہو، یا اس کے پاس بے شمار دولت ہو۔ ایک ماں کے دل کی سب سے بڑی خواہش صرف یہ ہوتی ہے کہ اس کی اولاد اچھی، نیک، بااخلاق اور کامیاب ہو۔ لیکن ایک سوال ہے، آخر ایسا کیوں ہوتا ہے کہ کچھ ماؤں کی اولاد ہمیشہ آگے نکل جاتی ہے؟ کچھ بڑے ہو کر ڈاکٹر، انجینئر، استاد، عالم یا کامیاب انسان بن جاتے ہیں، جبکہ کچھ بچے اپنی صلاحیتوں کے باوجود زندگی کی دوڑ میں پیچھے رہ جاتے ہیں۔ کیا یہ صرف قسمت ہے؟ کیا یہ صرف پیسوں کا کھیل ہے؟ یا اس کے پیچھے کوئی ایسا راز چھپا ہوا ہے جسے بہت کم لوگ جانتے ہیں؟ آج کی ویڈیو میں ہم ان 5 ماؤں کے بارے میں بات کریں گے جن کی اولاد اکثر زندگی میں کامیاب ہوتی ہے، اور یقین مانیے نمبر 5 سننے کے بعد شاید آپ خود سے یہ سوال کریں، کیا میں بھی ایسی ماں ہوں؟ لیکن اس سے پہلے میں آپ کو ایک کہانی سناتی ہوں۔ آج سے تقریباً 25 سال پہلے ایک چھوٹے سے شہر میں 2 مائیں رہتی تھیں۔ دونوں ایک دوسرے کی پڑوسنیں تھیں۔ دونوں کے گھر سادہ تھے، دونوں اپنے بچوں سے بے حد محبت کرتی تھیں۔ ایک ماں کا نام عائشہ اور دوسری ماں کا نام فاطمہ تھا۔ عائشہ کے 3 بچے تھے۔ وہ بہت محنتی عورت تھی۔ صبح سب سے پہلے اٹھتی، بچوں کے لیے ناشتہ بناتی، ان کے کپڑے تیار کرتی، ان کے ساتھ بیٹھ کر ان کا ہوم ورک کرواتی، اور رات کو سونے سے پہلے ان کے لیے دعا کرتی۔ دوسری ماں فاطمہ بھی اپنے بچوں سے محبت کرتی تھی، لیکن وہ ہمیشہ مصروف رہتی تھی۔ کبھی رشتہ دار، کبھی فون، کبھی دوسروں کی باتیں، کبھی شکایتیں اور کبھی اپنی پریشانیاں۔ وقت گزرتا گیا، سال گزرتے گئے، دونوں ماؤں کے بچے بڑے ہو گئے۔ ایک دن پورا شہر حیران رہ گیا۔ عائشہ کا بڑا بیٹا ایک کامیاب ڈاکٹر بن چکا تھا، دوسرا بیٹا ایک استاد تھا، اور بیٹی ایک نہایت بااخلاق اور پڑھی لکھی خاتون بن گئی۔ دوسری طرف فاطمہ کے بچے بری صحبت میں پڑ گئے، تعلیم ادھوری رہ گئی، گھر میں جھگڑے رہنے لگے، اور فاطمہ اکثر ایک ہی بات کہا کرتی تھی، مجھے سمجھ نہیں آتی میں نے آخر کمی کیا کی تھی؟ اور یہی سوال آج ہزاروں مائیں خود سے پوچھ رہی ہیں، آخر مجھ سے کہاں غلطی ہو گئی؟ میرے عزیزو، اولاد کی کامیابی صرف نصیب نہیں ہوتی، اس کے پیچھے برسوں کی تربیت، دعائیں، عادتیں اور ماں کے رویے ہوتے ہیں، اور آج ہم انہی عادتوں کے بارے میں بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے کرتے ہیں پہلی عادت کے بارے میں بات۔ پہلی عادت، کامیاب مائیں اپنے بچوں کو وقت دیتی ہیں۔ دنیا کی سب سے قیمتی چیز کیا ہے؟ پیسہ نہیں، سونا نہیں، گھر نہیں، دنیا کی سب سے قیمتی چیز وقت ہے، اور کامیاب مائیں یہ بات اچھی طرح جانتی ہیں۔ ایک بچہ مہنگے کھلونوں کو بھول سکتا ہے، وہ نئے کپڑے بھی بھول سکتا ہے، لیکن وہ یہ کبھی نہیں بھولتا کہ اس کی ماں نے اس کے ساتھ کتنا وقت گزارا۔ ذرا سوچئے، آپ کا بچہ سارا دن آپ کو ڈھونڈتا رہے اور آپ ہمیشہ مصروف ہوں، ابھی نہیں، بعد میں، مجھے تنگ نہ کرو، جاؤ میں کام کر رہی ہوں۔ یہ جملے بظاہر بہت چھوٹے لگتے ہیں، لیکن ایک بچے کے دل میں بہت گہرے نشان چھوڑ جاتے ہیں۔ ایک ماہر نفسیات نے کہا تھا، بچے کو آپ کی موجودگی چاہیے، آپ کے تحفے نہیں۔ ایک چھوٹا سا بچہ اپنی ماں کے پاس آیا اور بولا، امی کیا آپ میرے ساتھ 5 منٹ بیٹھ سکتی ہیں؟ ماں نے جواب دیا، بیٹا ابھی نہیں، میں بہت مصروف ہوں۔ چند سال بعد وہی بچہ جوان ہو گیا۔ اب ماں اس سے کمرے کے دروازے پر کھڑی تھی، بیٹا میرے پاس 5 منٹ بیٹھ جاؤ، اور بیٹے نے کہا، امی ابھی نہیں، میں بہت مصروف ہوں۔ زندگی بہت عجیب ہے، جو ہم آج بوتے ہیں کل وہی کاٹتے ہیں۔ اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کے بچے بڑے ہو کر آپ کی عزت کریں، آپ کو وقت دیں، آپ سے محبت کریں، تو آج انہیں اپنا وقت دیں، انہیں اپنی گود دیں، انہیں اپنی توجہ دیں، انہیں اپنی موجودگی دیں۔ یاد رکھیے، ایک دن آئے گا جب آپ کا گھر صاف ہوگا، برتن بھی دھلے ہوئے ہوں گے، سارے کام بھی مکمل ہوں گے، لیکن آپ کے بچے بڑے ہو چکے ہوں گے، اور پھر آپ کے پاس وقت تو ہوگا، لیکن شاید آپ کے بچے پاس نہ ہوں۔ اسی لیے کامیاب مائیں اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھتی ہیں، ان سے بات کرتی ہیں، ان کی چھوٹی چھوٹی باتیں سنتی ہیں۔ وہ جانتی ہیں کہ ایک دن یہ ننھے قدم بڑے ہو جائیں گے، اور پھر یہ گھر خاموش ہو جائے گا۔ میری پیاری بہنوں، اگر آپ آج سے صرف ایک کام شروع کر دیں، روزانہ اپنے بچے کے ساتھ 15 منٹ بیٹھنا، تو یقین کریں چند سال بعد آپ کو اس کا فرق نظر آئے گا۔
اور اب وقت ہے دوسری عادت کا، لیکن دوسری عادت بتانے سے پہلے خود سے ایک سوال پوچھیے، آخری بار آپ نے اپنے بچے کو گلے کب لگایا تھا؟ آخری بار آپ نے اسے کب کہا تھا بیٹا مجھے تم پر فخر ہے؟ شاید یہی وہ جملہ ہے جس کا آپ کا بچہ برسوں سے انتظار کر رہا ہو۔ تو چلیے اب بات کرتے ہیں دوسری عادت کی۔ کامیاب مائیں اپنے بچوں کی عزت کرتی ہیں۔ میری پیاری بہنوں، کچھ سال پہلے ایک استاد سے پوچھا گیا، آپ نے اپنی زندگی میں سب سے ذہین بچوں میں کیا چیز مشترک دیکھی؟ انہوں نے جواب دیا، ان میں سے اکثر بچوں کی مائیں انہیں عزت دیتی تھیں۔ ذرا غور کیجئے، کتنی بار ہم غصے میں اپنے بچوں سے کہہ دیتے ہیں تم سے کچھ نہیں ہوگا، تم ہمیشہ غلطی کرتے ہو، دیکھو فلاں کا بچہ کہاں پہنچ گیا، تو میری زندگی کا سب سے بڑا مسئلہ ہو۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ صرف الفاظ ہیں، لیکن بچوں کے دل میں یہ الفاظ برسوں زندہ رہتے ہیں۔ ایک بچہ جب دنیا میں آتا ہے تو وہ اپنے بارے میں سب کچھ اپنی ماں کی آنکھوں سے سیکھتا ہے۔ اگر ماں کہتی ہے میرا بیٹا بہت اچھا ہے تو وہ خود کو اچھا سمجھنے لگتا ہے۔ اگر ماں کہتی ہے میری بیٹی بہت سمجھدار ہے تو وہ واقعی سمجھدار بننے کی کوشش کرتی ہے۔ لیکن اگر ہر روز اسے یہ سننے کو ملے تم ناکام ہو، تو آہستہ آہستہ وہ خود بھی اس بات پر یقین کر لیتا ہے۔ میری پیاری بہنوں، کامیاب مائیں اپنے بچوں کو دوسروں کے سامنے شرمندہ نہیں کرتی، وہ انہیں اکیلے میں سمجھاتی ہیں، وہ ان کی غلطیوں کو ان کی پہچان نہیں بناتی۔ یاد رکھیں، آپ کا بچہ غلطی کر سکتا ہے لیکن وہ غلطی نہیں ہے۔ آپ کا بچہ کمزور ہو سکتا ہے لیکن وہ ناکام نہیں ہے، اور شاید یہی وہ فرق ہے جو کامیاب اور ناکام تربیت میں ہوتا ہے۔ آج ایک کام کیجئے، اپنے بچے کے پاس جائیے اور صرف ایک جملہ کہیے، مجھے تم پر فخر ہے۔ شاید آپ کے لیے یہ ایک جملہ ہو، لیکن آپ کے بچے کے لیے یہ پوری زندگی بدل دینے والی بات ہو سکتی ہے۔ اب بات کرتے ہیں تیسری عادت کی۔ کامیاب مائیں خود وہ بنتی ہیں جو وہ اپنے بچوں کو بنانا چاہتی ہیں۔ بچے ہماری باتیں کم سنتے ہیں لیکن ہمیں بہت غور سے دیکھتے ہیں۔ اگر ماں ہر وقت غصے میں رہے گی تو بچہ بھی غصہ سیکھے گا۔ اگر ماں ہر وقت شکایت کرے گی تو بچہ بھی شکایت کرنا سیکھے گا۔ اگر ماں کتاب پڑھتی ہے تو بچہ بھی کتاب کی طرف مائل ہوگا۔ اگر ماں نماز کی پابند ہے تو بچے کے دل میں بھی نماز کی محبت پیدا ہوگی۔ ایک دن ایک چھوٹا بچہ اپنی ماں کے جوتے پہن کر چلنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ماں نے ہنس کر پوچھا، یہ کیا کر رہے ہو؟ بچہ بولا، میں بڑا ہو کر آپ جیسا بننا چاہتا ہوں۔ اور حقیقت بھی یہی ہے، آپ کا بچہ آپ کی آواز، آپ کی عادتیں، آپ کے الفاظ، حتیٰ کہ آپ کے ڈر بھی اپنے اندر سمیٹ رہا ہوتا ہے۔ اسی لیے کامیاب مائیں اپنے آپ پر کام کرتی ہیں۔ وہ جانتی ہیں کہ میں جیسی ہوں میری اولاد ویسی ہی بننے کی کوشش کرے گی۔ اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کی اولاد سچ بولے تو پہلے خود سچ بولیں۔ اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کی اولاد عزت کرنا سیکھے تو پہلے خود دوسروں کی عزت کریں۔ اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کی اولاد مضبوط بنے تو پہلے خود مشکلات میں ثابت قدم رہیں، کیونکہ تربیت الفاظ سے نہیں مثال سے ہوتی ہے۔ اور شاید اسی لیے دنیا کے کامیاب لوگوں سے جب ان کی کامیابی کا راز پوچھا جاتا ہے تو ان میں سے بہت سے لوگ ایک ہی جواب دیتے ہیں، میری ماں۔ لیکن ابھی سب سے اہم بات باقی ہے۔ ابھی ہم نے صرف 3 عادتوں کے بارے میں بات کی ہے۔ چوتھی عادت وہ ہے جسے بہت سی مائیں معمولی سمجھ کر نظر انداز کر دیتی ہیں، حالانکہ بعض اوقات یہی ایک عادت بچے کی پوری تقدیر بدل دیتی ہے۔ اور جب آپ چوتھی عادت سنیں گی تو شاید آج ہی اسے اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ اب بات کرتے ہیں چوتھی عادت کی۔ کامیاب مائیں اپنی اولاد کے لیے دعا کرنا کبھی نہیں چھوڑتی۔ میری پیاری بہنوں، دنیا میں ایک ایسی طاقت ہے جسے نہ دیکھا جا سکتا ہے، نہ چھوا جا سکتا ہے، لیکن وہ انسان کی تقدیر تک بدل سکتی ہے، اور وہ ہے ماں کی دعا۔ یہ دنیا عجیب ہے، کبھی کبھی ایک بچہ بہت ذہین ہوتا ہے، بہت محنت کرتا ہے، لیکن پھر بھی کامیابی اس سے دور رہتی ہے، اور کبھی ایک عام سا بچہ زندگی میں ایسی جگہ پہنچ جاتا ہے کہ لوگ حیران رہ جاتے ہیں۔ آپ جانتی ہیں کیوں؟ کیونکہ کچھ چیزیں محنت سے ملتی ہیں اور کچھ چیزیں دعاؤں سے۔ ایک ماں رات کے آخری پہر اٹھتی ہے، اس کے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھے ہوتے ہیں، وہ کہتی ہے، یا اللہ میری اولاد کو نیک بنا دے، یا اللہ انہیں ایسے راستے پر چلا جس سے تو راضی ہو، یا اللہ ان کی قسمت میں آسانیاں لکھ دے، اور پھر وہ سو جاتی ہے، لیکن اس کی دعائیں آسمانوں میں سفر کرتی رہتی ہیں۔ میری پیاری بہنوں، ہو سکتا ہے کہ آپ کے بچے کو آج آپ کی نصیحتوں کی ضرورت نہ ہو، لیکن اسے آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہمیشہ رہے گی۔ یاد رکھیں، دنیا میں کوئی بھی انسان ایسا نہیں جو ماں کی دعا سے بے نیاز ہو۔ اگر آپ کا بچہ چھوٹا ہے اس کے لیے دعا کیجیے، اگر وہ جوان ہو گیا ہے اس کے لیے دعا کیجیے، اگر وہ آپ سے دور رہتا ہے تب بھی اس کے لیے دعا کیجیے، اور اگر اس نے آپ کا دل دکھایا ہے تب بھی اس کے لیے دعا کیجیے، کیونکہ کامیاب مائیں شکایت کم کرتی ہیں اور دعائیں زیادہ کرتی ہیں۔ اب بات کرتے ہیں 5ویں عادت کی۔ کامیاب مائیں اپنی اولاد کو یہ احساس دلاتی ہیں کہ میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں،
اور اب ہم پہنچ چکے ہیں اس عادت کی طرف جس کا وعدہ میں نے آپ سے ویڈیو کے آغاز میں کیا تھا۔ یہ وہ عادت ہے جو ایک بچے کی پوری زندگی بدل سکتی ہے۔ ایک بچے سے پوچھا گیا، دنیا میں تمہیں سب سے زیادہ کس چیز سے طاقت ملتی ہے؟ اس نے جواب دیا، یہ احساس کہ میری ماں میرے ساتھ ہے۔ آپ ذرا تصور کریں، دنیا آپ کے بچے کے خلاف ہو سکتی ہے، اسے ناکامی مل سکتی ہے، وہ امتحان میں کم نمبر لے سکتا ہے، وہ زندگی میں کسی مشکل سے گزر سکتا ہے، لیکن اگر اسے یہ یقین ہو کہ میری ماں مجھ پر یقین رکھتی ہے تو وہ دوبارہ کھڑا ہو جائے گا۔ میری پیاری بہنوں، بچے کامل نہیں ہوتے، وہ غلطیاں کریں گے، کبھی وہ آپ کی بات نہیں مانیں گے، کبھی وہ آپ کا دل بھی دکھائیں گے، لیکن کامیاب مائیں ایک کام ضرور کرتی ہیں، وہ اپنے بچوں کو یہ احساس نہیں ہونے دیتی کہ ان کی محبت صرف کامیابی سے وابستہ ہے۔ وہ کہتی ہیں، بیٹا اگر تم کامیاب ہو جاؤ تب بھی میں تم سے محبت کرتی ہوں، اگر تم ناکام ہو جاؤ تب بھی میں تمہاری ماں ہوں اور میں تم سے محبت ہی کرتی ہوں۔ اور شاید یہی وہ جملہ ہے جو ایک بچے کو اندر سے مضبوط بنا دیتا ہے۔ آج دنیا میں جتنے بھی بڑے لوگ ہیں ان میں سے اکثر کے پیچھے ایک ایسا انسان تھا جو ان پر یقین رکھتا تھا، اور بہت دفعہ وہ انسان ان کی ماں تھی۔ اب ذرا خود سے ایک سوال پوچھئے، کیا میں اپنے بچوں کو وقت دیتی ہوں؟ کیا میں ان کی عزت کرتی ہوں؟ کیا میں خود وہ مثال ہوں جو میں انہیں بنانا چاہتی ہوں؟ کیا میں ان کے لیے دل سے دعا کرتی ہوں؟ کیا میرے بچے جانتے ہیں کہ میں ہر حال میں ان کے ساتھ ہوں؟ اگر ان 5 سوالوں میں سے صرف 3 کا جواب بھی ہاں ہے تو یقین کیجیے آپ بہت اچھی ماں ہیں، اور اگر کچھ سوالوں کا جواب نہیں ہے تو پریشان نہ ہوں، کیونکہ اچھی مائیں کامل نہیں ہوتی، وہ صرف سیکھنے کے لیے تیار ہوتی ہیں۔ اور شاید آج کی ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ نے بھی دل ہی دل میں یہ فیصلہ کر لیا ہوگا کہ آج سے میں اپنی اولاد کے ساتھ تھوڑا زیادہ وقت گزاروں گی، آج سے میں ان کے لیے تھوڑی زیادہ دعائیں کروں گی، آج سے میں انہیں زیادہ محسوس کرواؤں گی کہ میں ان سے محبت کرتی ہوں۔ یاد رکھیے، ایک دن آپ کے بچے بڑے ہو جائیں گے، ان کی اپنی زندگیاں ہوں گی، اور پھر شاید آپ ایک کمرے میں بیٹھی ان کی بچپن کی تصویریں دیکھ رہی ہوں گی۔ اس وقت آپ کو ان کے نمبر یاد نہیں ہوں گے، آپ کو یہ یاد نہیں ہوگا کہ ان کے پاس کتنے کھلونے تھے، آپ کو صرف یہ یاد ہوگا کہ آپ نے ان سے کتنی محبت کی تھی، اور انہیں بھی صرف یہی یاد رہے گا۔ آخر میں، اگر آپ ایک ماں ہیں تو کمنٹ میں صرف اتنا لکھیے، یا اللہ میری اولاد کو نیک، کامیاب اور خوش رکھ، آمین۔ اور اگر آپ اپنی ماں سے محبت کرتے ہیں تو آج ہی انہیں ایک بار گلے لگا لیجیے، کیونکہ دنیا میں ماں جیسا کوئی رشتہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ تمام ماؤں کی دعاؤں کو قبول فرمائے، ان کی اولاد کو نیک، کامیاب اور ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، آمین۔ ملتے ہیں اگلے ولاگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔